درس مبارک میں پچھلی آیات مبارکہ کے اس تسلسل میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی ان باتوں کے متعلق ہمیں مطلع فرمایا کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو ایک دوسرے سے دنیا کے احوال پوچھیں گے، دنیا کے احوال کے ساتھ ساتھ پھر اپنی ان گزری ہوئی تکالیف کا ذکر کریں گے کہ جو دنیا میں انہوں نے اسلام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ برداشت کی تھی، اٹھائی تھی، کئی لوگوں کو خفا کیا تھا، اپنی نفس کے اوپر قابو کیا تھا۔ بہرحال مختصر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھاتے ہوئے پھر ان کی باتوں کو اس طرح ارشاد فرمایا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ ایک وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور پھر اس ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کا فضل مانگتے رہے، اور پھر اسی فضل کے صدقے، اس کے ڈرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فمن اللہ علینا، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب، اور ہمیں بچا لیا اس عذاب سے سموم جیسے میں کہتے ہیں زہریلی بو کو، ایسی بدبو یا ایسی اسمیل کہ جو انسان کے ایک ایک مسام میں داخل ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں زہریلی بو، کہ جس سے بچنا تو کیا انسان کی کھال بھی گلنا شروع ہو جاتی ہے، جلد بھی گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جہنم کے ایک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہوگا کہ اس کی جو اسمیل ہوگی، اس کی جو بو ہوگی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ جنتی حضرات اہل جنت اس چیز کا خاص طور پر ذکر کریں گے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور پھر احسان کے ساتھ ہمیں بچا لیا اس زہریلی بو سے کہ جو عذاب کے طور پر جہنمیوں کو دی جا رہی ہے۔ اب اور عذاب آگ کا، اس کے علاوہ بڑے بڑے گرم پانیوں کا عذاب، پھر اس کے علاوہ وطن جہنم کی علیحدہ ایک وادیاں، پھر اس میں تنگ و قریب جگہیں، پھر اس میں گڑھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ عذاب علیحدہ، پھر جو اسمیل ہوگی یہ عذاب ناقابل برداشت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جنتی اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں امید نہیں تھی، ہم نے دنیا میں کوتاہیاں بھی کی، ہم سے گناہ بھی سرزد ہوئے، مگر جب اس کا فضل مانگتے رہے تو واقعی اس نے فضل کا معاملہ فرمایا کہ دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشی کی، دنیا میں بھی ہماری مدد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمارے جتنے کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف کر کے اس میں جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اس سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ حدیث مبارکہ سے منقول دعا ہے کہ اے اللہ دنیا آخرت میں اپنا فضل عطا فرما، اور پھر اے اللہ حساب کتاب کے معاملے میں حاسبنی حسابا یسیرا، ہمارے عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور پھر جب کسی سے لے لے تو پھر دنیا اکٹھی ہو جائے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو گناہگار سے گناہگار کو بھی وہ کہے گا کہ بس چل میرے حکم سے، میرے فضل سے جنت میں داخل ہو، اور پکڑنا چاہے تو بڑے سے بڑے عالم جو ہے، بڑے سے بڑا ولی، وہ جان نہیں چھڑا سکے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی تو رحمت بہانہ مانگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ولی وقت تھے جو فوت ہو گئے، تو یہ بڑا یعنی روایات میں سے یہ بڑی ملتی اور یہ حقائق ہے، اللہ تعالیٰ پھر خواب میں ان کے بعد جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان کو مطلب بھی فرماتے ہیں ان کے احوال سے، یہ حقائق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہتے ہیں کہ خواب ایک بہت بڑا علم ہے، اور جو اس کی کیٹاگری ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے، ایک الی الرحمن، دوسرا الی الرجحان، تیسرا الی الشیطان۔ جو انسان کو ہمیں خاص طور پر اہل ایمان کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک الی الرحمن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ نیک صالح خواب، اچھے خواب، خوشخبری والے خواب، تیسرا نصیحت آموز خواب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، بشارت والے خواب۔ پھر الی الرجحان دوسری جو کیٹیگری ہے وہ انسان جو سارا دن سوچتا رہتا ہے یا جو گمان لے کر رات کو نیند میں خواب کی اس آغوش میں چلا جاتا ہے، جو سوچتے سوچتے یا سارا دن جو وہ کام کرتا رہتا ہے اس کا رجحان جس طرف ہوتا ہے، تو خواب میں بھی وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارا ایک نظام ہے، دماغ پھر سونے کے بعد بھی اس کو سوچتا ہے، چلتا رہتا ہے اسی چیز پر۔ جو دکاندار حضرات ہم خواب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ حساب کتاب کر رہے ہیں، جو جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے پھر وہ خواب میں بھی وہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ بھارت تیسرا ہے شیطان، جو برے خواب، شیطان کا بھی اچھائی تو کرتا نہیں ہے، ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، اور پھر راغب کرنے کے بعد کیا کہتا ہے، جب ہمیں وہ برے راستے پر چلا لیتا ہے، ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا ذمہ دار نہیں ہوتا، قتل ناحق کروا لیتا ہے، زنا کروا لیتا ہے، اس طرح کسی پر ظلم کروا لیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، فقال انی بریء ممن انی اخاف اللہ،
یہ کس کے الفاظ اللہ نے بیان کیے قرآن میں؟ انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ اے بندے تو نے جو کر لیا سو کر لیا تیرے ذمہ، اب میں اس چیز سے بری ہوں. کیوں؟ اب یہ کون کہتے؟ شیطان کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے. یہ ایک شیطان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا فرمایا کہ ایسا یہ اب میں دوسرے کیا اس کے لفظ استعمال کروں کہ انسان کو ورگلا کر پھسلا کر بھر اس سے کوئی اچائی کی امید تو ہے نہیں ہمیشہ. تو خواب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ، پھر اللہ ان کے احوال سے وقت فرماتے بھر وقت اتنا نہیں ہے. تو ایک بزرگ جب فوت ہو گئے، بہت بڑے محدث تھے وقت کے، بہت بڑے نیک انسان تھے. تو کہتے ہیں کہ جب فوت ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد اپنے چاہنے والے سے یا اپنے خاندان میں سے کسی سے ملتے ہیں، اور پھر ملنے کے بعد جب پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، تو کہتے ہیں مت پوچھو میرا کوئی عمل کسی کام نہیں آیا. حالانکہ بہت بڑے محدث تھے. خیر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے بخشنا تھا ان کو. کہتے میں نے حدیث مبارکہ کے وہ جو اپنے جتنے بھی کام کیے تھے، میں نے دعوت کا کام کیا تھا، جو میں نے مسلمان کیے تھے، جو چیز رب کے حضور میں پیش کی سب کو گرا دی گئی. کیا بھائی؟ کہ تم نے اپنے لیے کیے. ریا دکھاوا جس طرح ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے. ریا دکھاوا ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کیے، میرے لیے کیا کیا عمل وہ بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ کرتے کرتے میں لاجواب ہو گیا. اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے. آج ہم اگر پورے ایک معاشرے کو دیکھیں، اگر اس میں نظر ڈالیں میرے دوستوں، تو ہم کس قدر آج اس ریا کے اندر جو ہے اتنے میں کہتا ہوں ڈوب چکے ہیں کہ ہمارا نکلنا جو اس سے مشکل ہو چکا ہے. کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو فیس بک کے اوپر شیئر کر رہے ہیں، کسی کو ایک بونی دے رہے ہیں تو فیس بک پر شیئر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں وہ بھی فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. اپنا کھانا بھی شو کرنا. خدا کے بندو، اللہ کی نعمتیں اگر ہم پر ہیں تو لاکھوں کروڑوں انسان ایسے بھی ہیں کہ جو اس چیز سے محروم ہیں. اپنی صحت دکھا رہے ہیں، اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم شو آف کرو اس کا. بالکل کتنے لوگوں کے دل دکھتے ہوں گے سیکھ کر. بھارت بات ریا کرو تو یہ نہیں، نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہم ریا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سب ریا. اللہ کہتے ہیں نہیں، اپنے لیے کیا، اپنے لیے کہہ رہے میں بالکل میری بس ہو گئی، بس اب قریب ہے کہ اللہ کی غضب سے مجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا. تو بھارت اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کر اس وقت کو. میں چونک پڑا، کون سا وقت کہ جب تم فلاں ایک کتاب یا حدیث لکھ رہا تھا تو حدیث کو نوٹ کرتے ہوئے تم نے اپنی قلم کو اس قلم دان کے اندر ڈبویا. اب جب تم نے ڈبویا تو اس کی جو چونچ ہے قلم کی نوک کے اوپر، جب سیاہی لگ کے، کیونکہ سیاہی لگ کے بھی لکھتے ہیں، اس کو ڈبویا تو جب باہر نکالا تو اس کی اس چونچ کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی. اب تو قریب تھا کہ لکھنا چاہتا تھا کہ اسی اثنا میں ایک مکھی یا مچھر یا کچھ آتا ہے اور وہ آ کے اس چونچ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اب تم نے ہاتھ میں قلم تھاما ہوا ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور پھر تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک چلو یہ پیاسا ہے کہ جب تک یہ خود نہیں اڑے گا میں اپنے ہاتھ کو جنبش نہیں دوں گا، میں ہلاؤں گا نہیں اور لکھوں گا نہیں. اگر یہ پیاسا ہے تو چلو یہ سیاہی پی لے، یا جب تک یہ چونچ کے اوپر بیٹھے، نوک کے اوپر بیٹھے قلم کی، تو میں قلم کو نہیں ہلاؤں گا. خیر اللہ فرماتے کہ میرا وہ جو بھی تھا بنائی ہوئی مخلوق یا جو حشرات الارض یا مکھی یا مچھر جو بھی تھا، میرا وہ شاہکار جو ہے وہ واقعی پیاسا تھا یا بھوکا تھا. اور تیرا عمل اور تیرا یہ اخلاص اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ سارے عمل تیرے پر سے کچھ ڈال رہا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میں اپنی جنت عطا کر رہا ہوں. تھوڑا سا ایک عمل، لیکن نیکیوں